یہ کہانی ندی پور گاؤں کی ہے جہاں اب سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ رامو اپنے خاندان کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ رامو بہت ہی غریب تھا اور اس کا گھر بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ایک چھپڑ کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی جس کا نام نوری تھا اور 2 بچے اس گھر میں رہتے تھے۔ سردی زور پکڑ چکی تھی، اب تو برف باری شروع ہو چکی تھی۔ لیکن ان کے پاس اس سردی سے جو قہر ڈھا رہی تھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت غریب تھا اور اس کے پاس موٹے بستر اور کمبل بھی نہیں تھے۔ ایک پتلی سی رضائی تھی جس میں دونوں بچے رامو اور اس کی بیوی نوری مل کر ادھر ہی سوتے تھے۔ آج رات کو تو مانو سردی قہر ڈھا رہی تھی اور برف باری بہت تیز ہو گئی تھی۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے گھر کے اندر آ رہی تھی، جہاں رامو کے بچے فرش پر سوئے ہوئے تھے پتلی سی رضائی میں۔ اب رامو کا بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں، ہم آخر اس میں پوری رات کیسے گزاریں گے؟ میں اور بہن تو بہت زیادہ سردی میں ہیں اور ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اب آخر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس گرم ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ رضائی تو بہت ہی پتلی ہے۔ تبھی رامو کی بیوی نوری بولی، بیٹا صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہم صبر کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف رامو خود گھر کے باہر ایک کونے میں ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر ستا رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت ہی پریشان ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ سردی بہت زیادہ ہے، اس طرح تو بچوں کی طبیعت بھی بگڑ جائے گی اور اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلا تو۔ لیکن حل اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور وہ پریشانی میں خاموشی سے باہر ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ رامو خود سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے، آخر میں اپنی بیوی اور بچوں کی مدد کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور میں اس سردی سے اپنے خاندان کو بچا سکوں؟ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد کر۔ اب صبح ہو چکی تھی اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ٹھنڈ نے اور بھی قہر برسانا شروع کر دیا۔ دھوپ تو نظر آ رہی تھی لیکن اس میں بالکل بھی تپش موجود نہیں تھی اور کوئی گرماہٹ نہیں مل رہی تھی۔ رامو اپنے گھر سے اپنے کھیت کی طرف جاتا ہے اور تبھی وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کی فصل جو کہ اب خراب ہو چکی تھی، اس کا کھیت سوکھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اور پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میری تو فصل بھی تباہ ہو گئی، پہلے ہی میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اب تو یہ فصل بھی خراب ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب نہ میرے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کے لیے ہے، میری فصل تو بالکل خراب ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، یا اللہ، اب تو ہی میری مدد کر، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں؟ وہ سوچتا ہے کہ اتنی سردی میں تو کوئی کام بھی مجھے نہیں مل رہا کہ میں کوئی کام کر کے ہی پیسے کما لوں، اور اس کے سامنے اس کے بچوں کا ٹھنڈ سے کانپتا ہوا چہرہ آ جاتا ہے اور وہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تبھی رامو کو خیال آیا اور وہ اپنے پڑوسی لالو کاکا کے پاس گیا۔ لالو جو خود بھی بہت ہی غریب تھا لیکن وہ بہت ہی ہمدرد تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ خیریت تو ہے رامو؟ کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ آج صبح ہی صبح اس طرف کیسے آ گئے؟ کیوں اتنے مایوس نظر آ رہے ہو؟ کیا بتاؤں کاکا، ایسا لگتا ہے جیسے ساری مشکلیں اور دکھ میری ہی طرف آ گئے ہیں۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بچوں کے پاس کوئی بھی گرم چیز نہیں ہے۔ ٹھنڈ میں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں ہیں میرے پاس، اور اب تو میرے کھیت کی فصل بھی تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی ٹھنڈ میں آخر ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ابھی تو بہت ساری سردیاں باقی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میرے آنگن میں تھوڑی سی لکڑیاں پڑی ہیں، میں تمہیں ابھی وہ لکڑیاں لا کر دیتا ہوں
تم ابھی ان سے کام چلاؤ۔ یہ کہہ کر لالو کاکا اپنے صحن کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے آنگن سے لکڑیاں اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر رامو کو دے دیتے ہیں۔ یہ لکڑیاں اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ زیادہ تو نہیں ہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے تمہاری مدد ہو جائے گی اور تمہارے کام آئیں گی۔ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، پریشان نہ ہو تم۔ آپ ہر بار ہماری مدد کرتے ہو، لالو کاکا سے کہا۔ آپ ہمیشہ ہی مدد کے لیے تیار رہتے ہو، میں یہ احسان آپ کا کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ رامو لکڑیاں لے کر گھر آ جاتا ہے اور اس کی بیوی نوری شام ہوتے ہی لکڑیوں میں آگ جلا لیتی ہے، جس سے ان کا گھر گرم ہوتا ہے اور اس سے کچھ سکون حاصل ہوتا ہے۔ تبھی ان کے بچے کہتے ہیں کہ اب ہمیں سردی نہیں لگ رہی، اب ٹھنڈ کافی کم ہو گئی ہے۔ بچے خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں سردی نہیں لگ رہی اتنی اپنی ماں سے۔ تبھی نوری ان سے کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ لالو کاکا نے ہماری مدد کر دی۔ لیکن رامو اب بھی پریشان تھا اور اس کا دل بھاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لکڑیاں بہت زیادہ نہیں ہیں اور ابھی تو بہت زیادہ سردیاں باقی ہیں، یہ گزارا نہیں ہوگا ان سے اور کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن کیا، اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی رامو دوسرے گاؤں کے لیے نکلتا ہے۔ دوسرے گاؤں وہ کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے کہ شاید وہاں اسے کوئی کرنے کے لیے کام مل جائے تاکہ وہ تھوڑے پیسے کما سکے۔ لیکن جب وہ دوسرے گاؤں پہنچتا ہے تو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ لے جاؤ، میں غریبوں کے لیے کمبل اور گرم کھانا دے رہا ہوں۔ بس پھر کیا، رامو نے یہ سنا، اس کی آنکھوں میں ایک امید نظر آئی۔ وہ فوراً ہی بھاگا وہاں سے، واپس اپنے گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی کہ پاس والے گاؤں میں ایک آدمی کمبل اور کھانا تقسیم کر رہا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، تم بچوں کو تیار کرو تاکہ ہم وہاں سے کھانا اور کمبل لا سکیں۔ سچ میں کیا ایسا ہو رہا ہے؟ چلو میں جلدی سے بچوں کو تیار کرتی ہوں۔ اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ رامو اپنے خاندان کے ساتھ پاس والے گاؤں کے اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے گرم کھانا اور کمبل لے کر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گرم کھانا دیتے ہیں اور ان کے بچے وہ کمبل اوڑھ کر بیٹھتے ہیں۔ اب انہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، بچے بہت خوش تھے اور وہ کہتے ہیں کہ پاپا اب ہمیں سردی نہیں لگ رہی، جیسے کہ پہلے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، یہ کمبل تو بہت اچھا ہے۔ عرصے بعد سردی ویسے بھی کم ہو گئی، لیکن اس مشکل وقت نے رامو کو یہ چیز سکھائی کہ اگر امید زندہ ہو اور ہمدرد لوگ پاس ہوں تو مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے۔ رامو کی بیوی نوری نے کہا کہ یہ سردیاں تو ہم نے جیسے تیسے گزار ہی دی کیونکہ ہمارے ساتھ اچھے اور ہمدرد لوگ تھے، لیکن ہمیں اب اگلی سردیوں کے لیے محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم اگلی سردیوں میں ٹھنڈ سے بچ سکیں اور ہمارے اوپر ایسا مشکل وقت نہ آئے۔ اس خاندان نے ساتھ مل کر ایک ساتھ مشکل سے لڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آگے اگلی سردیوں میں بہتر زندگی گزار سکیں اور ان پر یہ مشکل وقت نہ آئے، اور اس طرح انہوں نے ٹھان لی کہ ہم اب محنت کریں گے اور انشاءاللہ اور کامیاب ہوں گے۔